خدا اے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام على سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ وہ سب چالو ہو تو دائیں بائیں تھوڑا آواز ایسا اونچا کرو، تھوڑا آواز۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ بس ٹھیک ہے، اس کو صحیح رکھو۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، طلباء کرام، سب سے پہلے آمین کہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بہت مبارک مہینہ شعبان، بہت مبارک دن جمعہ، بہت قبولیت کی گھڑی یہ جمعہ کا وقت۔ دعا فرمائے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور اللہ ہم سب کو بھی مبارک بنائے۔ سب سے پہلے جیسے ہم نے رجب میں دعا پڑھی، اب شعبان میں بھی دعا پڑھے، کیونکہ ایک دعا وہ ہوتی ہے جو ہم مانگتے ہیں، معلوم نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے، لیکن ایک وہ دعا ہے جو ڈائریکٹ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگے، وہ دعا ہم سب مل کر پڑھے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی زمین پر فرماتے تھے، اللہ آسمان پر قبول فرماتا تھا۔ اس لیے وہ دعا میرے ساتھ میں پڑھیں گے، شروع کریں، بعد میں ترجمے میں ساتھ دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پڑھو میرے ساتھ میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا مانگی، اللہ رجب مہینے میں برکتیں نازل فرما، بولو آمین۔ یہ جو شعبان مہینہ جس میں ہم گزر رہے ہیں، اللہ برکتیں نازل فرما، سب بولو آمین، اور اللہ ہمیں اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے، بولو آمین۔ دیکھو مجھے بہت جلدی تھوڑی اور ضروری باتیں کرنا ہے۔ یہ کون سا مہینہ؟ ایسے نہیں، ساتھ میں بولیں گے بھائی، یہ کون سا مہینہ؟ شعبان۔ شعبان کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو پھیلانا۔ شعبان عربی میں کسی چیز کو پھیلانا۔ اب سوال ہوتا ہے یہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے، اس میں بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو اللہ رحمتوں کو پھیلاتا ہے، بندہ توبہ کے لیے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ مغفرت کے لیے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ مطلب ہے کہ پھیلانا ہمارا بھی ہے اور پھیلانا اللہ کا بھی ہے، اس لیے مہینے کا نام کیا ہے؟ شعبان۔ لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی، بولو شیخ عبد القادر جیلانی، یہ بغداد کی جامع مسجد میں، بولو بغداد کی، اور شعبان کا چاند نظر آیا۔ اب عشاء کا وقت تھا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو رہے، سارا مجمع، ان کے شاگرد اور ان کے مریدین اور محلے کے لوگ سب عشاء کی نماز میں، اور شعبان کا چاند مغرب کے وقت نظر آ گیا۔ اب ایک آدمی دوڑتا آیا، کہا حضرت ابھی نماز روکو، حضرت ابھی عشاء کے لیے نماز روکو۔ حضرت سمجھے کچھ پریشانی ہوگی، پیچھے مڑے تو کہا حضرت میں یہ صرف پوچھنے آیا ہوں کہ شعبان کا چاند نظر آ گیا؟ تو حضرت نے کہا ہم کو معلوم ہے شعبان کا چاند نظر آیا۔ کہا یہ پوچھنے آیا ہوں شعبان کا ترجمہ کیا؟ شعبان کا ترجمہ کیا؟ میں نے آپ کو ترجمہ بتایا کسی چیز کو۔ حضرت نے فرمایا تم شعبان کا ترجمہ پوچھنے آیا ہو تو ایک کام کرو، کل فجر کی نماز میں آنا، کل فجر کی نماز میں آنا، ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ تو وہ چلے گئے، عشاء کی نماز میں کھڑے ہو گئے۔ وہ سارے جو شاگرد تھے، جو اسٹوڈنٹ تھے، وہ سوچنے لگے کہ حضرت نے ترجمہ نہیں بتایا،
حالانکہ آسان ترجمہ ہے بھائی، شعبان کے معنی بولو نا کسی چیز کو. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حافظ بھی، وہ قاری بھی، وہ عالم بھی، وہ مفتی بھی، وہ مدرس بھی، وہ مفسر بھی، وہ محدث بھی، وہ مجود بھی، وہ مجدد بھی، وہ اتنے بڑے شخص. سارے شاگرد حیران کہ حضرت اتنا ترجمہ کہہ دیتے کہ بھائی تو آیا ہے شعبان کا ترجمہ کسی چیز کو پھیلانا. تو عشاء کی نماز کے بعد سارے شاگرد جمع ہوئے، کہا حضرت آپ نے اس کو ترجمہ نہیں بتایا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ایک زمانہ گزر گیا، اب کسی کو جواب نہیں دیتا جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتا. جب تک خواب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں کر لیتا. اب دوسرے دن جیسے فجر کی نماز حضرت پڑھائی، حضرت خود جامع مسجد کے امام تھے. جیسے فجر پڑھائی، کہا بھائی وہ کون ہے، کہاں ہے جو رات کو یہ پوچھ رہا تھا کہ شعبان کا ترجمہ کیا؟ تو وہ شخص کھڑے ہو گئے، حضرت میں پوچھ رہا تھا رات کو آپ کو کہ شعبان کا ترجمہ کیا. حضرت شیخ عبد القادر بولو جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شعبان میں 5 حروف ہے. ایسے انگلی سے اشارہ کیا. شعبان میں کتنے حروف ہیں؟ آپ سب بولیں گے ساتھ میں جلدی جلدی. شعبان میں کتنے حروف ہیں؟ 5. اب میرے ساتھ میں بولتے جانا. نمبر 1 شین، نمبر 2 عین، نمبر 3 با، نمبر 4 الف اور نمبر 5 نون. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شعبان میں 5 حروف ہے جس میں پورے مہینے کو گھیرا گیا ہے. نمبر 1 شین، شین کا مطلب شرافت. بولو شین کا مطلب یہ مہینہ شرافت والا. نمبر 2 عین، عین کے معنی اولا، اولا کے معنی بلندی، یعنی یہ بلندی والا مہینہ. یعنی شین سے شرافت والا مہینہ، عین سے بلندی والا مہینہ. کیوں؟ اس لیے کہ 12 مہینوں میں یہ شعبان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ میرا مہینہ ہے. بولو یہ کس کا مہینہ ہے؟ محمد صلی اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، آنے والا رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. تو سین سے شرافت، بولو شین سے شرافت، عین سے علا بلندی. اور ہمارے نبی کی شرافت کے آگے کوئی شرافت نہیں، ہمارے نبی کی بلندیوں کے آگے کوئی بلندی نہیں. تو یہ مہینہ نبی کا مہینہ ہے تو یہ مہینہ شرافت والا بھی ہو گیا اور یہ مہینہ بلندی والا بھی. چلو شین اور عین ہو گئے، پھر کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا با، با کے معنی بر. بولو با کے معنی بر، اور بر کے معنی نیکی. یعنی یہ مہینہ گناہ کرنے کا نہیں، نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے. بھائی جو نبی کا مہینہ اس میں آدمی گناہ کرے، اس میں آدمی زنا کرے، اس میں آدمی موبائل پہ PUBG کھیلے، اس میں آدمی موبائل پہ حرام کام کرے؟ ارے یہ مہینہ پیارے نبی کا مہینہ ہے. چلو ان مہینوں میں ہم نہ سدھرے، کم از کم یہ مہینے میں نبی کا تو خیال رکھے. تو یہ مہینہ با، با کے معنی بر، بر کے معنی نیکی. اور بر، بر جو ہے نا بر، با کے معنی کیا بولا میں نے؟ بر. بر کے معنی، اور بر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. جب قرآن پاک میں پوچھا گیا بر، بر کے معنی نیکی، نیکی کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غریبوں کو مال دینا، بولو سبحان اللہ. یتیم مسکین بیوہ لاچاروں کا خیال کرنا، بولو سبحان اللہ. اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا، بولو سبحان اللہ. نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، بولو سبحان اللہ. اپنے وعدوں کو پورا کرنا، بولو. تو شین شرافت، عین علا بلندی، با بر نیکی. اب کیا ہے؟ الف. الف کے معنی الفت. کون کون تیار ہے یہ مہینے میں الفت کے لیے؟ ابھی میں آ رہا ہوں. ہاتھ اوپر کرو نا بھائی، ہاتھ اوپر کرنے میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ کریں گے، بولو کریں گے الفت انشاءاللہ. الفت کا ترجمہ محبت، لیکن محبت اور الفت میں بہت فرق ہے. محبت کیا ہے؟ بھائی احمد آباد کا مجمع مجھے کہے قاری احمد علی آپ سے محبت کرتا، میں کہوں گا الحمدللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا. یہ محبت ہو گئی، یہ الفت نہیں ہے، یہ محبت ہے. الفت کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے رشتہ جوڑو، جو آپ سے بات نہ کرے آپ جا کے سلام کر کے بات کرو، سامنے والے کی غلطی ہو جائے پھر بھی اس کو معاف کر دو. یہ الفت ہے. اسی لیے حدیث پاک میں لکھا ابھی جو بڑی رات آئے گی، کون سی؟
یہ اتوار کی رات، اتوار اور پیر کے بیچ کی جو رات ہوگی کون سی ہوگی؟ ہاں اس میں کیا ہے؟ اللہ بہت معاف کریں گے، بہت معاف کریں گے، کیونکہ شب برات کے معنی آتے معافی کی رات۔ اللہ پہلے آسمان پر، اللہ جل جلالہ پہلے آسمان پر آ کر اعلان کریں گے، ہے کوئی معافی مانگنے والا آج رات میں اس کو معاف کر دو، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دو، ہے کوئی ضرورت مانگنے والا اس کی ضرورت کو پورا کرو، ہے کوئی روزی مانگنے والا چھپر پھاڑ کے اسے روزی عطا کرو۔ پوری رات اللہ کا اعلان ہوگا، معافی مانگنے والے مانگو۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی رات کو مغرب سے لے کے فجر تک اللہ کے سامنے تسبیح بیان کرے، تحمید بیان کرے، کلمہ پڑھے، لیکن اگر دو میں تعلق ٹوٹا ہوگا صبح اعلان ہوگا سب کی مغفرت ہو گئی مگر تیری مغفرت نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے الف الفت، بولو الف یعنی الفت کریں گے، بولو کوئی کسی چچا سے بات نہیں کرتا ہوگا، کوئی خالو سے بات نہیں کرتا ہوگا، کوئی اپنے سگے باپ سے بات نہیں کرتا ہوگا، کوئی اپنے رشتے، جاؤ یہ رات آنے سے پہلے جاؤ اور جا کر یہ کہو کہ بھائی چچا میرے کو یہ نہیں معلوم کرنا، غلطی تمہاری میری غلطی، بس آپ میرے کو معاف کر دو۔ ایک بار چچا کہے گا میں نے معاف کر دیا، بڑی رات میں اللہ کہے گا جا بندہ میں نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ بھائی کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ شین شرافت، عین اولا بلندی، با بر نیکی، الف الفت، آخر میں کیا بچا؟ نون کے معنی نور خداوندی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس نے اس مہینے کی شرافت کو سمجھا، جس نے اس مہینے کی بلندی کو سمجھا، جس نے اس مہینے میں نیکی کرنا سمجھا، جس نے اس مہینے میں الفت کرنا سمجھا، نور کے معنی نور خداوندی، اللہ اس کے دل کو اپنے نور کے ذریعے سے منور کر دیں گے۔ اور ایک بات ڈنکے کی چوٹی پر یاد رکھو، یہ ہمارا دل جو ہے نا، یہ جب تک اللہ کا نور اس میں نہیں آئے گا یہ صاف نہیں ہوگا، وہاں تک اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ ایک بار اللہ کی قسم جمعہ کا دن ہے، دل کو اتنا صاف کرو، اتنا صاف کرو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں رات کو نیند بعد میں آئے گی، خواب میں نبی پہلے آ جائیں گے۔ لیکن میرے دوستو ضروری ہے کہ دل کو اللہ کے نور سے منور کرو۔ تو یہ شعبان کی سب قدر کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب شعبان میں کرنا کیا بھائی؟ شعبان میں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، کتنے بجے ختم کرنا ہے میرے کو؟ ہاں 1:30 بجے ختم بھی کر دینے کا، تو 1:24 تو ہو گئی ہے، تو میرے کو کھڑائی کا کو کیا بھائی؟ چلو کوئی بات نہیں، لیکن میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں، بہت ضروری بات، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ میں 5 منٹ آگے بڑھ جاؤں تو کوئی مار دھاڑ والی بات نہیں کرنا، میں بہت پیار والی بات کر رہا ہوں۔ یہ مہینے میں ہم کو کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ سب کی غلطی کو معاف کرو، اللہ ہماری غلطی کو معاف کرے گا، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، سنا ہو تو پھٹافٹ ہاں بولو، ٹائم بہت کم ہے۔ حضرت معاویہ سنا ہے؟ بولو نام سنا ہے؟ نہیں پھر ایک مرتبہ بولو نام سنا ہے؟ حضرت معاویہ جو بعد میں امیر المومنین بن گیا بعد میں، لیکن یہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت معاویہ غریب تھے، اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، کون؟ حضرت معاویہ، بعد میں بہت بڑے بادشاہ بنے ہاں، لیکن ابھی تو غریب ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابھی مجھے خبر ملی ہے مدینے کے قریب ایک جگہ تھی غسان، قریب نہیں ذرا دور تھی، بولو کیا جگہ؟ غسان، وہاں کا شہزادہ آ رہا ہے، یعنی وہاں کے بادشاہ کا بیٹا آ رہا ہے، اور اس نے ہمارے نبی کو خط لکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خط لکھا معلوم؟ خط کا مضمون کیا تھا؟ محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے خط میں لکھا تھا میں مسلمان ہونے والا نہیں، میں اسلام قبول کرنے والا نہیں، میں اپنا دھرم بدلنے والا نہیں، لیکن ہاں محمد آپ سے پیار ہے، میں پریزنٹ ہدیہ لے کے آ رہا ہوں، لیکن ہدیہ دینے میں مدینے کے اندر نہیں آؤں گا، مدینے کے باہر آپ کسی اپنے خادم کو بھیج دینا، وہاں سے میں ہدیہ دے دوں گا، آپ کو وہ ہدیہ مل جائے گا۔ اب سچ بتاؤ ہمارے نبی کو ہدیے کی ضرورت تھی؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی کو ہدیے کی ضرورت تھی؟ جس نبی کے اشارے پہ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہو وہ دنیا کے ہدیے کو کیا کرے میرے دوستو؟ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں بات آئی ہدیہ قبول کر لے وے، ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لے وے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو کہا معاویہ تم جاؤ، وہ دیکھو غسان کا شہزادہ آئے گا، بڑا لشکر ہوگا، بڑا جاہو جلال ہوگا، جا کر کہہ دینا کہ مجھے محمد نے بھیجا ہے، جو ہدیہ دینا ہے دے دو اور وہ ہدیہ لے کے مجھ تک پہنچا دینا۔ حضرت معاویہ نے کہا انشاءاللہ یہ کام میں کروں گا۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، وہاں چلے گئے، اب گئے تو چلچلاتی گرمی تھی، آپ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے کہ بھائی جب آئے گا لشکر تب آئے گا، اپنی نماز پڑھتے رہے۔ اتنے میں تو ڈھول کی آواز، باجے کی آواز اور گھوڑوں کی آواز اور کھچروں کی آواز اور ہاتھیوں کی آواز
بعد سمجھ گئے کہ وہ غسان کا شہزادہ آ رہا ہے، اور معلوم نہیں کتنے لوگوں کو لے کر آ رہا. یہ کھڑے ہو گئے، ان کے پاؤں میں چپل بھی نہیں تھے، جوتے بھی نہیں تھے، دوڑتے دوڑتے گئے، اور جو بڑا شہزادہ جہاں بیٹھا تھا وہاں جا کر کہنے لگے او شہزادہ، او غسان کا شہزادہ، میں محمد نے مجھے بھیجا ہے، میں محمد کا غلام ہوں، جو ہدیہ دینا ہے دے دے. اس نے یوں باہر سر نکالا، کہا ایسے تھوڑی ہدیہ ملے گا، ہمارے پیچھے پیچھے چلو. یہ چلے. اب وہ ظاہری بات ہے وہ پورا لشکر چل رہا ہے، جاہو جلال کے ساتھ چل رہا. ان کے پاؤں میں چپل نہیں، جوتے نہیں، اور گرمی سخت ہے، پتھریلی زمین ہے. یہ دوڑے جا رہے. دوڑتے دوڑتے انہوں نے پھر روکا، کہا اے شہزادہ رکنا، پانی پلا دینا، پانی پلا دینا، 2 گھٹ پانی پلا دے، بہت پیاس لگی ہے، کب سے مجھے دوڑا رہے ہو. تو شہزادے نے کہا تم غلام ہو، ہم بادشاہ ہیں، بادشاہ اپنا پانی غلاموں کو نہیں دیا کرتا، دوڑتے رہو ہمارے پیچھے. پانی ملا؟ بولو پانی ملا؟ نہیں. یہ پھر دوڑے جا رہے، وہ پورا جاہو جلال کے ساتھ قافلہ جا رہا. پھر جا کر کہا او غسان کا شہزادہ ذرا رک جانا، میرے پاؤں میں جوتے چپل نہیں ہے، ایک جوتا چپل دے دے مجھے، کچھ پاؤں میں رکھنے کو دے دے، میرے پاؤں میں سے خون بہتا ہے. تو وہ شہزادے نے پھر گردن باہر نکالی، ہم بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے جوتے غلام نہیں پہنا کرتے، پیچھے دوڑو. معلوم نہیں کتنا دوڑایا ہوگا، لیکن خیر ایک جگہ پہ جا کر اس نے ہدیہ دے دیا. جب ہدیہ دیا نا، حضرت معاویہ کا پورا بدن پسینے میں شرابور تھا، پورے بدن سے لہو بہ رہا تھا، پاؤں سے لہو بہ رہا تھا، خون بہ رہا تھا. آپ کو ہدیہ لے کے دوڑے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہمارے نبی کو جب سامنے دیکھا تو دھڑام سے جا کے گرے، جا کر کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا ہدیہ. اور پھر بتایا اللہ کے رسول مجھے بہت ستایا، بہت دوڑایا، مجھے پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا، مجھے چپل نہیں دیا، جوتے نہیں دیے، بس مجھے یہ کہتا رہا کہ میں شہزادہ ہوں تو غلام ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ تو دوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمارے نبی نے پانی پلایا، کھانا کھلایا، کہا دوڑنے کی کیا ضرورت تھی معاویہ، آ جاتے واپس، ہم کو کہاں ان کے ہدیے کی ضرورت تھی، بھائی صحیح ہے کہ نہیں. حضرت معاویہ نے جواب دیا میرے نبی میں مر جاتا لیکن آپ کا ہدیہ تو لے کر آتا، کیونکہ نبی اپنی زبان سے کہہ دے کہ وہ ہدیہ لے کر مجھے پہنچانا، معاویہ جان دے سکتا مگر آپ کے حکم کو نہیں توڑ سکتا. بولو سبحان اللہ. اور حضرت معاویہ نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ کے سنائی جو خود ہمارے نبی پر اتری. کون سی آیت؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت کریم آئی کہ کوئی مومن مرد یا مومنہ عورت کو حق نہیں اللہ رسول کے فیصلے کو توڑے. تو حضرت معاویہ نے فرمایا میں آپ کے فیصلے کو کیسے توڑتا، ایک وقت جان جاتی تو چلی جاتی، مگر آپ کا ہدیہ میں نے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا. چلو ہو گیا، معاملہ ہو گیا، واقعہ ہو گیا پورا. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کون خلیفہ بنے؟ حضرت ابو بکر. ان کے بعد کون خلیفہ بنے؟ امیر المومنین حضرت عمر. ان کے بعد کون بنے؟ حضرت عثمان. ان کے بعد کون بنے؟ حضرت علی. ان کے بعد کون؟ حضرت حسن. اور ان کے بعد جو ساری مسلمانوں کے بلکہ سارے امیر المومنین جو بنے، بولو حضرت 55 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. بولو کون؟ حضرت معاویہ. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا یہ بمبئی میں جو تھانہ ہے نا وہاں تک ان کی حکومت کے چرچے ہو گئے اور ان کے بحری بیڑے وہاں تک پہنچ گئے، بمبئی تک ان کے بحری بیڑے پہنچ گئے. حضرت معاویہ 55 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے. ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے نکلے. کون؟ حضرت اب تو امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے، بڑی حکومت ہے. نکلے تو دیکھا کہ سامنے 6000 آدمی کھڑے ہیں. تو حضرت معاویہ نے پوچھا کون؟ تو کہا وہ غسان کے لوگوں کو لایا گیا ہے، سب کو غلام بنا کے لایا گیا ہے اور یہ 6000 ہے. تو حضرت معاویہ کو یاد آیا کیا؟ غسان. آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہی کون، ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، وہی. ہاں ہم ہوتے تو آیا ہاتھ میں آج. حضرت معاویہ قریب گئے، جا کر کہا مجھے پہچانا؟ اب وہ کہاں سے کہا نہیں آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا نام معاویہ ہے، اتنا میرے کو معلوم ہے. باقی حضرت معاویہ نے کہا تو مجھے نہیں پہچانا، میں تجھے پہچان گیا، تو اس وقت شہزادہ تھا، ابھی تو بادشاہ. کہا پہلے میں شہزادہ تھا، ابھی بادشاہ ہوں. حضرت معاویہ نے فوراً آرڈر دیا ان کے ہاتھوں کی کڑیاں کھولو، پاؤں کی بیڑیاں کھولو، بلکہ جتنے 6000 ہیں سب کے ہاتھوں کی کڑیاں، پاؤں کی بیڑیاں کھول دو. کھول دیا گیا. کہا سب کو مہمان خانے میں لے جاؤ اور یہ جو ہے نا یہ ان کو میرے کمرے میں لے کر آؤ.
اب وہ بادشاہ گھبرایا، غسان کا پہلے شہزادہ تھا اب تو بادشاہ ہے، گھبرایا کہ میرے کمرے میں لے جاؤ۔ اے میرے پیارو، حضرت معاویہ نے جو اچھا اچھا کھانا کھلایا، جو اچھا پلایا، جو شان کے ساتھ رکھا، اور وہ روز ڈرے، روز کہے، ایسا تو نہیں وہ قربانی کے بکرے کو کھلا پلا کے موٹا کرتے پھر مارا جاتا ہے، وہ روز کہے آپ مجھے کھلا پلا کے مارو گے تو نہیں نا۔ اب حضرت معاویہ کوئی جواب نہیں دے، بس آنکھوں میں سے آنسو آ جاوے اور اس کو کھلاوے پلاوے، یہاں تک کہ جو چارپائی پر معاویہ لیٹتے تھے وہ چارپائی پر ان کو لٹاوے، جو آرام کمرے کا ان کا تھا وہ کمرہ جو ہے وہ ان کو دے دیا۔ اور ایک دن تو حد ہو گئی، جب ان کی اچانک وہ غسان کے بادشاہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضرت معاویہ ان کے پاؤں دبا رہے ہیں، حضرت معاویہ ان کے، تو وہ چونک گیا اور رات کو وہ چراغ کھولا، کہا امیر المومنین بتا دو آپ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ آپ میرے پاؤں دباتے ہو، آپ 55 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے ہو، آپ میرے پاؤں دباتے ہو، آپ مجھے اچھا کھانا کھلاتے ہو، آپ مجھے اچھا پانی پلاتے ہو، تمہیں جس اللہ نے پیدا کیا اس کا واسطہ آج مجھے بتا دو، یہ تم میرے پاؤں دباتے ہو، کیا 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 میں آقا ہوں تم غلام ہو؟ پوری دنیا جاتی ہے 55 لاکھ مربع میل پہ تم حکومت کرتے ہو، میں قیدی بن کر آیا ہوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت معاویہ رو پڑے، کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کون؟ کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں؟ کہا نہیں میں امیر المومنین نہیں ہوں، میں نے جس دن تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے کہا تھا جاؤ تم محمد کے غلام ہو، جس وقت میں نے تجھ سے چپل مانگا تھا تم نے کہا تھا جاؤ تم محمد کا غلام ہے، جس وقت میں نے تجھ سے ایک سواری مانگی تھی تو نے کہا تھا جاؤ تم محمد کے غلام ہو۔ حضرت معاویہ نے چیخ کر کہا اس دن بھی محمد کا غلام تھا، آج بھی محمد کا غلام ہوں، اور جو محمد نے مجھے سکھایا کیا کرنا وہی کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے مجھے سکھایا تھا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، میرے نبی نے کہا تھا جب بدلہ لینے کی طاقت ہو تو صبر کر جا، بدلہ لینے کی طاقت ہو صبر کر جا، معاف کر دے جنتی ہو جائے گا۔ کہا میں اس لیے تیری خدمت کرتا ہوں، تیری خدمت پر اللہ مجھ کو جنت دے دے گا، کیونکہ میرے محمد نے مجھے یہی سکھایا تھا، اس وقت بھی میں محمد کا غلام تھا، آج بھی میں محمد کا غلام ہوں، اور جب تک تو یہاں رہے گا میں تیری خدمت کرتا رہوں گا، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا کہ انتقام کی طاقت ہو انتقام مت لے، صبر کر لے معاف کر لے، یہ ہمت کی بات ہے۔ میں نے وہی سب کام کیا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہا تھوڑی دیر رہا، کہا میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کیوں قبول کرنا چاہتے ہو؟ یہ جو میں نے کیا اس کے لیے؟ کہا نہیں، جب غلام یہ کرتا ہے تو آقا محمد کتنا مہربان ہوگا، جب غلام کا یہ حال ہے اتنی مہربانی کرنے والا تو آقا کتنے مہربانی کرنے والے ہوں گے، اور آقا کا پیدا کرنے والا ہمارا اللہ کتنا مہربان ہوگا۔ بس انہوں نے ایمان قبول کیا، وہ 6000 کو پتہ چلا، وہ سب آئے ایک ہی وقت میں، 6000 نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے۔ ہم سچ بتاؤ میں آپ ہوتے تو کیا کرتے اس میں؟ کتنی مرتبہ تو سنا تھے، یاد ہے وہ میرے کو بھگایا تھا، وہ میرے کو دوڑایا تھا، پھر تھاڑ کر کے ایک تماچا مارتے، پھر کہتے یاد ہے تو نے چپل نہیں دیا ہے، پھر تیری ماں تیری بہن کی گالی دیتے۔ یہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ معاویہ کا اسلام تھا۔ جب معاویہ کا اسلام تھا وہ اللہ سے ڈرتے تھے، ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی۔ آج ہمارا اسلام ہے، ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑا تو ساری دنیا ہم کو ڈراتی ہے۔ اور میرے دوستوں ایک بات ختم کروں، اگرچہ میرے پاس ٹائم کم ہے لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، کیونکہ بڑی رات آ رہی ہے، کل ہی نا، پرسوں انشاءاللہ بڑی رات آ رہی ہے۔ دیکھو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آپ سے، بہت معافی مانگتے ہوئے کہہ رہا ہوں، بڑی رات میں اپنی معافی کروا لینا، کرواؤ گے انشاءاللہ؟ نہیں اللہ پہلے آسمان پر ہوگا، بولو کرواؤ گے نا معافی انشاءاللہ؟ ارے اللہ خود کہے گا اے میرا بندہ آجا 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 آجا، ایک بالش آجا میں 2 بالش آ جاؤں گا، میرا بندہ چل کے آجا میں دوڑ کر آؤں گا۔ ارے اللہ یہاں تک فرمائیں گے میرا بندہ زمین بھر کے گناہ لے کر آجا، میں آسمان بھر کے مغفرت لے کر آ جاؤں گا۔ اللہ سے بڑھ کر معاف کرنے والا، ساتھ میں بولو نا اللہ سے بڑھ کر معاف کرنے والا، پڑھو نا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ فرماتے اے گنہگارو میری رحمت سے نا امید مت ہونا، جو نا امید زیادہ ہوتا ہے اس سے تو میں ایمان بھی چھین لیتا ہوں۔ تو میرے دوستو لیکن ایک گناہ ہم کرتے، میں آپ نہیں کرو گے نا انشاءاللہ، ایک تو الفت کرو گے انشاءاللہ، لیکن ایک گناہ میں جو بتانے جا رہا ہوں نا، بھائی سب سنیں گے انشاءاللہ؟ ہاں بولو سنیں گے، جلدی بتا دیتا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ بڑی رات آئے گی،
سب عبادت کریں گے انشاءاللہ، جاگیں گے انشاءاللہ، اللہ کے سامنے روئیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم میں سے کسی کی ماں ہم سے ناراض ہوگی نا، یا باپ ناراض ہوگا نا، یہ رات تو دور کی بات، پورے رمضان کی سب رات دور کی بات، اللہ کہتے ہیں میری قسم اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے پیاروں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، میری ماں تو نہیں لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ ماں، معافی مانگ لو، ٹائم ہے، سنڈے کو رات آئے گی، اس سے پہلے ماں کو جا کر کہہ دو۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو صرف ایک بات بتا کر بات ختم کر دوں میرے پیاروں، آخری بات، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام تھا حیوہ، ساتھ میں بولو، جلدی بولو، کیا نام تھا؟ وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، جیسا آج آپ نے دیکھا نا، وہ اس زمانے میں وہ ایسا تخت لگتا تھا، اس پر وہ حضرت حیوہ بیٹھتے تھے اور حدیث کا سبق پڑھاتے تھے، اور مجمع کتنا ہوتا تھا، تا حد نظر مجمع ہوتا تھا، اور اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے کے واسطے آتے، بڑے بوڑھے بھی آتے تھے۔ حضرت حیوہ جب بھی حدیث کا سبق پڑھانے آوے نا، ان کی ماں کی عمر ہو گئی تھی 100 سال، بولو کتنی عمر ہو گئی تھی؟ اور ماں کا دماغ بولو برابر چلتا، وہ ماں کیا کرے معلوم ہے، پورے مجمع میں، حالانکہ وہ سبق پڑھا رہے حدیث کے، وہ صدر ہے، وہ امام ہے، لیکن ماں آوے اور کہے این ابنی، این ابنی، او میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں؟ تو یہ بیچارے سبق پڑھاتے پڑھاتے بولے اماں اماں میں ادھر ہوں، اماں ادھر ہوں، تو اماں زور سے کہے چل اتر، سبق پڑھانے بیٹھ گیا، چل ادھر آ، اور اپنے پاس لے جاوے اور کیا بولے معلوم؟ القی الحبوب للدجاجہ، اپنے گھر میں مرغی ہے، اس کو دانا کون ڈالے گا؟ آ کے سبق پڑھانے بیٹھ گیا، وہ مرغیوں کو دانا نہیں ڈالا، مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ حضرت حیوہ کہتے اللہ کی قسم میں مرغیوں کو دانا ڈالتا، کھلاتا پلاتا، نہاتا دھوتا، ماں کو بریک فاسٹ کراتا، اس کے بعد میں یہاں پہ آتا، لیکن ماں نے کہہ دیا نا، کسی کو کچھ کوئی سوال نہیں، جاتے دانا لیتے، سب کے سامنے مرغی کو دانا ڈالتے، پھر ماں کو کہتے ماں میں نے ڈال دیا، تو ماں کہتی جا بیٹھ جا۔ روز یہ معاملہ، روز یہ حدیث پڑھانے آوے، آدھا پونا گھنٹہ ہوئے، ماں آوے اور مرغیوں کو دانا ڈال، مرغیوں کو دانا ڈال، القی الحبوب للدجاجہ، مرغیوں کو دانا ڈال۔ ایک دن معلوم نہیں، وہ 100 سال کی عمر کی ماں تھی، دماغ زیادہ گرم ہوا ہوگا، وہ کچھ ڈنڈا لے کر آئی اور سیدھے اندر آئی، اور حیوہ سبق پڑھا رہے تھے، اور پیچھے کی طرف سے آئی، آ کر زور سے ڈنڈا مارا سر پہ، سر پھٹا، لہو لہان، پیچھے مڑ کے دیکھا تو ماں کیا ہوا؟ کہا روز سمجھانے کا کہ مرغی کو دانا ڈال، آج جان بوجھ کر میں راستہ بدل کر آئی تاکہ تیری پٹائی کروں سب کے سامنے، بس آ کے بیٹھ جاتے ہو بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے، مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ کہا ماں ابھی ڈالتے دانا، اس سر پہ سے خون بہ رہا ہے، اور ماں کو بیچاری کو پتہ نہیں، جا رہے مرغی کو دانا ڈالے، سر پہ مرہم پٹی کرتے، وضو کرتے، اس کے بعد واپس آئے، آج حدیث کی کتاب کھولے تو رونے لگے، بولا آج حدیث کی کتاب کھولے تو، کیونکہ درد بھی ہو رہا ہوگا، ماں کی یاد بھی آتی ہوگی، وہ رونے لگے، سننا رونے لگے نا، جیسا وہ رونے لگے تو ایک شاگرد کھڑے ہو گئے، کہا حضرت ایک آئیڈیا بتاؤں آپ کو، ایک چیز بتاؤں میں آپ کو، کہا بتاؤ بیٹا کیا بتا دو، روتے روتے کہا بتاؤ بیٹا کیا بتاتے ہو؟ کہا آپ جب اپنے گھر سے آؤ نا تو باہر تالا مار دو، آپ کی ماں جو کمرے میں رہتی ہے نا باہر تالا مار، وہ تو 100 سال کی عمر کی ہے، اس میں تو عقل نہیں ہے، تھوڑی دیر دروازہ ٹھک 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 کھٹکھٹائے گی، پھر باہر سے دروازہ بند ہوگا، چپ چاپ بیٹھ جائے گی، آپ آرام سے سبق پڑھاؤ اور اس کے بعد میں جاؤ۔ نام کیا تھا وہ پڑھانے والے کا؟ حضرت حیوہ، زور سے چیخ مارے، کہا بیٹا وہاں تالا ماروں گا، رات کو میرے خوابوں پہ تالا لگ جائے گا۔ تو سب نے کہا آپ کے خوابوں پہ کیا تالا لگ جائے گا؟ کہا روز رات کو میں خواب میں میرے نبی آتے اور میرے نبی آ کر مجھے کہتے آج تیری ماں نے تجھے کہاں مارا، آج تیری ماں نے تجھے کیسا ڈانٹا، آج تیری ماں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور پھر میرے نبی گلے لگ جاتے میرے، آج رات تو میں میرے نبی کو میرا زخم بتاؤں گا، میری مرہم پٹی بتاؤں گا، آج رات تو کتنا پیار کریں گے اس کی کوئی حد نہیں ہوگی، میں وہاں تالا لگا دوں گا، یہاں خواب میں نبی کا آنا بند ہو جائے گا۔ میرے پیارو، آپ سے پھر ایک مرتبہ ایک فقیر کی طرف بھیک مانگتا ہوں، کیونکہ میں ایسے نہیں کہتا، لیکن یہ 2 مہینے شعبان رمضان، شعبان محمد کا مہینہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان اللہ کا مہینہ، ادھر دیکھو تو اللہ کا مہینہ، ادھر دیکھو تو محمد کا مہینہ، پھر بھی ہمارے گناہ معاف نہ ہوئے، پھر بھی ہماری دکان میں برکت نہ ہوئے، ہماری دکان میں پھر بھی رکاوٹیں ہوئے، ہمارے قرضے ادا نہ ہوئے، ہمارے مسئلے حل نہ ہوئے، تو ہم سے بڑا نالائق اور پھٹکار والا اور لعنت والا کون ہوگا کہ محمدی مہینہ ملا، اللہ کا مہینہ ملا، پھر بھی ہم نے اللہ کے سامنے توبہ نہیں کی۔ تو بس ارادہ کرو بھائی، آج کون کون تیار ہے بھائی؟ الفت بھی کریں گے اور ماں سے معافی بھی مانگیں گے، ہاتھ اوپر کرو بھائی انشاءاللہ۔ اور اگر جن کی اماں قبر میں چلی گئی، جیسے میری والدہ چلی گئی، تو رات کو دعا مانگو،
دعا مانگو کہ اللہ ماں کا حق تو ادا نہیں کیا، جیسا کرنا تھا ویسا حق ادا نہیں کیا، لیکن قرآن میں جو دعا ہے وہ دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسا رحم فرما دے جیسے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ میں کریں گے انشاءاللہ۔ اور ماں کا درجہ بہت اونچا ہے، بولو ماں کا درجہ۔ ایک صحابی آئے، پوچھا اللہ کے رسول کیا کروں؟ ماں کی خدمت، اور کہا کرتا ہوں، اور کچھ بتاؤ؟ ہمارے نبی نے فرمایا ماں کی خدمت۔ کہا اللہ کے رسول اماں کی خدمت کرتا ہوں، اور کچھ بتاؤ؟ ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا ماں کی خدمت۔ کہا اللہ کے رسول میں کرتا ہوں، اور کچھ بتاؤ؟ فرمایا ابا کی خدمت۔ ماں کا درجہ 3 گنا۔ کیوں؟ ماں 3 کام کرتی جو ابا نہیں کرتا۔ بچہ پیٹ میں کون رکھتا؟ ارے بولو نا، بچہ پیٹ میں کون رکھتا؟ ماں۔ باپ رکھتا؟ بچہ جننے کا کام کون کرتی؟ ماں۔ ابا کرتا؟ دودھ پلانے کا کام کون کرتا؟ ہمارے نبی نے تینوں چیزوں کا خیال کیا۔ یہ ماں ہے جو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، یہ ماں ہے جو ڈیلیوری کے وقت اس کا ایک پاؤں قبر میں چلا جاتا ہے، اور یہ ماں ہے جو 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اس نے ہمارے نبی نے فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، پھر کہا تیرے ابا۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے جوانوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں جاؤ، آج جاؤ، ماں سے معافی مانگ لو، انشاءاللہ بڑی رات آنے سے پہلے اللہ معافی کا دروازہ کھول دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ 10 منٹ دیر ہو گئی، اس کی میں معافی چاہتا ہوں آپ سب سے۔ سنتیں ادا ہو گئی ہے سب کی، باقی ہے؟ باقی جن کی سنتیں باقی ہیں ادا کر لے، آپ کو 5 منٹ کا موقع دیا جاتا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ عباد الله، اولا اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سلام ضر الإيمان، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ عباد الله، إن دين الإسلام دين تكافل وتراحم وتعاطف وشفقة ومعاملة وإحسان، عمل على ذلك أولو العزائم أسلافنا الكرماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ عباد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث على التكافل والتراحم بقوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا
عباد الله إخوانا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. عباد الله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فناهيكم يا عباد الله عن مضارة الله ومشاقته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد الله علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أمطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل وانهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي
أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى، وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صف سیدھی کر لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں. جن حضرات کی پیجامہ پتلون ٹخنوں کے نیچے اوپر کر لیں، اللہ کی رحمت متوجہ رہے، مل مل کے کھڑے رہیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. درود الشريف پڑھ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
من عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت مبارک مہینہ ہے، اللہ بہت مبارک رات آنے والی ہے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہم پر رحم فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ اے اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ یہ فیصلے والی رات آنے والی ہے، اللہ اس میں بہت سارے فیصلے ہونے والے ہیں. اللہ ہمارے حق میں اچھے فیصلے فرما دے. اللہ سب سے بڑا فیصلہ یہ ہوگا کس کو کلمہ ملے گا، کس کو کلمہ نہیں ملے گا. اللہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، اللہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. اللہ تو ہمارے ایمان کے لیے کافی ہو جا. اللہ جو لوگ دنیا کے معاملے میں پریشان ہیں، روزی کے معاملے میں بہت پریشان ہیں، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. اللہ یہ مہینے میں تو تیرے پیارے نبی کی دعا ہے کہ اللہ برکت دے دے امت میں، اللہ شعبان میں برکت عطا فرما دے. اللہ جو قرضے میں ڈوبے غیب سے ان کے قرضے عطا فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ ہسپتال، اللہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اللہ سب میں دن دگنی رات چگنی ترقیات اور برکت عطا فرما دے. کام کرنے والوں کو قبول فرما لے، ان کی کاوش و کوششوں کو قبول فرما لے، اور الہ العالمین سب آنے والے کی مغفرت فرما دے. ہم کو نمازی بنا دے، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے، دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے. اور اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا اللہ برکت دے دے. اللہ اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ میری ماں بھی چلی گئی، اللہ سب کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے. سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. سب کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. سب کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں مہکا دے. سب کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے. اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.